آج کے محمد صاحب بھی آ گئے ہیں. کل جو ایک بحث اٹھی تھی پہلے وہ ختم کر لیں. وہ جو ترجمہ ہوا تھا نیا ترجمہ غلط تھا. جو پہلا میں نے کیا ہوا تھا وہ بالکل درست تھا. تو اچھا ہوا یہ عامر صاحب بھی آ گئے لغت لے کے, اور ماجد صاحب نے مجھے یاد کرایا کہ میرا پہلا ترجمہ بالکل صحیح تھا, اسی کو بحال کرنا چاہیے. تو اب وہ ہم نے اس کو بحال کر کے ذرا سی ترمیم کی ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کون سا ہے وہ؟ یہاں ذنوباً ذنوب نہیں بلکہ زے کی زبر سے ذنوب ہے, اور اس کا ترجمہ گناہ کرنا درستی نہیں ہے. جو پہلے ترجمہ ہم نے کیا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ اب ٹھیک ہے. وہ یہ ہے جس میں بحال کر دیا, پہلے ترجمے کی طرف واپس چلے گئے ہیں. بس یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, ظلم کی پاداش کا ویسے ہی حصہ بس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, ظلم کی پاداش کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے ہم قماش لوگوں کا تھا. بس چاہیے کہ وہ مجھ سے اس کی طلب میں جلدی نہ کریں. کوئی مومن صاحب یہ ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلا ترجمہ ہی ہے, اس میں ایک دو لفظ کی صرف ترمیم ہے, باقی ایگزیکٹلی وہی ہے جو پہلے تھا. اس کو ہم پہلے کی طرف بحال کر رہے ہیں اب. اور جو دوسرا ترجمہ سننے میں جو اس دن غلطی لگی تھی وہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا, ہم لوگ دیکھ کے پھر ٹھیک کرا دیں گے. وضاحت ہوگی پوری؟ اچھا جی, اب شروع کرنا ہے آج سورہ طور. سورہ طور کی کتنی آیات ہیں؟ 50. یہ تو آسانی سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کی تلاوت کر دی ہے جی؟ اچھا جی, ڈاکٹر صاحب کا وجودی ہے, یہ وہ چیزیں یاد کراتے ہیں جو آپ لوگ نہیں کراتے ہیں. دونوں ڈاکٹر ہیں. میں نے ڈاکٹر مجیب اللہ کہا تھا ہے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا وَهَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ انما تجزون ما کنتم تعملون. ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم.
کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ یہ نہیں پڑھا پہلے میں نے؟ اچھا کہاں کون سا قوم پڑھا گیا تھا؟ اچھا وہ سمجھ گیا میں، پھر صاف کر کے پڑھتا ہوں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں نظر اچٹنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ نظر میری اچٹی ہے اس وجہ سے کہ میں نے پہلا ترجمہ سب کاٹ کے ایک نیا ترجمہ نیچے لکھا ہے، تو اچانک میری نظر اس ترجمے پہ چلی گئی تھی تو زبان سے ویسے ہی محاورۃ کم نکل گیا۔ اب ٹھیک پڑھ لیا نا ایک دفعہ؟ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تعمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
لو یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ينصرون وإن للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وإدبار النجوم۔ یہ آیات تو 50 ہی ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وقت کافی لگ جانا ہے، کیونکہ کافی مشکل اور بعض تشریح طلب آیات ہیں۔ والطور، طور کی قسم، وہ کتاب مستور، اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو چمڑے کے کھلے صحیفوں میں ہے۔ لفظاً صرف ہے چمڑے کے کھلے صحیفوں میں، لکھی ہوئی کتاب کی کے ساتھ آگے وہ جڑ جاتا ہے۔ اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی چمڑے کے کھلے صحیفوں میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ معمور لفظ وہ مجہول ہے، مگر مفعول سا ہے، لیکن آباد کیے ہوئے گھر کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا تھا، مگر معمور کہتے ہی اس کو ہیں جو آباد ہو، اس لیے میں نے آباد گھر کی کر دیا۔ اگر آپ پسند کریں تو اسے ایک آباد کیے ہوئے گھر کی بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں جی، کیا بہتر ہے؟ والبیت فی رق منشور، چمڑے کی کھلے صحیفوں میں، اور آباد گھر کی، یا اور ایک آباد کیے ہوئے گھر کی، اور ایک نہیں پھر لگے گا، اور آباد کیے ہوئے گھر کی۔ کون سا بہتر ہے؟ ہاں، آباد گھر ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بہتر لگ رہا ہے، اردو کی ساؤنڈ کے لحاظ سے یہ بہتر ہے۔ معمور گھر جو آباد ہو، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا، یہ اپنے تعلق میں اور آئندہ کی پیشگوئیوں کے لحاظ سے کچھ غور سے سمجھنے والی ہیں۔ طور کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ اور پھر ایک بلند کیے ہوئے آسمان کی بھی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں جی مومن صاحبان؟ ایک مومن نہیں ہے، کافی مومنین ہیں ماشاء اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت اگلی صورت میں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہاں وہ ایک بلند بیری کا ذکر ہے، اور طور کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو طور کی بلندی ہے، یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اس بلندی سے، اور ساری بیری کو ڈھانپا گیا تھا اس میں، جبکہ حضرت موسیٰ کے تجربے میں صرف ایک بقعے کو ڈھانپا گیا ہے، اور چونکہ ان دونوں کو ملا کر نہیں پڑھا گیا، اس لیے ہمارے مفسرین نے بقعہ کو درخت سے باہر کا ایک بقعہ قرار دیا ہے، حالانکہ اس آگ میں فن نار جو آگ دیکھی تھی، جو اس میں اور اس کے ماحول میں ہے، اس کا الگ بھی ذکر موجود ہے۔ تو یہ چونکہ ویسے اگلی صورت میں آنے والی ہیں، اس لیے
میں صرف تعلق سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ طور گواہ ہے، وہ کتاب مستور اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی جو چمڑے کے صحیفوں میں ہے، اور آباد گھر کی اور بلند کی ہوئی چھت کی. یہاں بلند کیا ہوا آسمان، اور اس کے بعد ہے اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی. تو اچانک یہ مضمون جوش مارتے ہوئے سمندر کی طرف کیسے منتقل ہو گیا؟ ان عذاب ربک لواقع. یہ تعلق سمجھنا ضروری ہے، ورنہ یوں معلوم ہوگا جیسے یہ مختلف آیات بے تعلق بیان ہو رہی ہیں، حالانکہ اس مضمون کا گہرا تعلق ہے. کیوں جی؟ فرمائیں مومن صاحب، آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کچھ سمجھ آئی ہے بات کی. ہاں جی فائزہ پہلے بتا دیں. چلے کیا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے، آگ لانے کا، عذاب لانے کا باعث بنے گا. مگر آسمان سے ایک دم سمندر میں منتقل کیسے ہوا گیا؟ بتائیں محمد صاحب. والسقف المرفوع والبحر المسجور، اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہو کر رہنے والا ہے. یہاں طور میں جو پیشگوئیاں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طور والے نبی کو جو کتاب ملی ہے، اس کتاب میں وہ پیشگوئیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھتی ہیں. والبیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ اور اس کا ماحول ہے، آباد گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے ہیں. والسقف المرفوع اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس گھر کے خدا کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور جو صورت آئے گی آگے جس میں ذکر ملتا ہے دنا فتد اللہ والا، وہ بالکل اس مضمون سے مطابقت رکھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ والبیت المعمور میں اگر ہم خانہ کعبہ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو گیا، والسقف المرفوع تو پھر اس خانہ کعبہ پر مرفوع چھت ہے ایک، یعنی اس کا ہے عرش خداوندی ان معنوں میں نہیں ہے، بلند چھت ہے جو اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے، جس پر اللہ کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا جائے گا، جو طور والے ذکر سے بہت بلند ہے. یہ تسلسل ہے بیچ میں. والبحر المسجور، والبحر المسجور، اور بحر مسجور کی قسم. میں اس وقت قسم نہیں کھا کہ تو آپ نے لفظوں میں بیان کر رہا تھا بحر مسجور سے کیا مراد ہے. اور بحر مسجور کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، کہ دنیا نہیں سمجھے گی، نہ اس بیت کے پیغام کا اثر قبول کرے گی، سوائے اس کے کہ مسلسل عذاب کے جھٹکے محسوس ہوں، ان کو عذاب کے جھٹکے دیے جائیں. اور یہ عذاب جو ہے یہ سمندر سے شروع ہوگا جو مسجور ہو جائے گا. کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، اور اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی کھولا ہوا ہے آخری آیات میں، کہ سمندر میں بہت جوش آئے گا اور
آگیں لگ جائیں گی اور سمندر میں تیزی سے ایک حرکت پیدا ہو جائے گی. یہ حرکت بتا رہی ہے جو ہونے والی ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ وہ عذاب جس کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، جس کے ذریعے آخر اسلام کو فتح ہونی ہے، اس وعدے کا آغاز، ان سزاؤں کا آغاز بحر مسجور سے ہوگا. پھر آسمان سے آگ برسے گی، اس کا ذکر الگ موجود ہے. تو ان سارے تذکروں کو جو مختلف صورتوں میں ہیں اگر اکٹھا ذہن میں حاضر رکھیں تو پھر آیات کا آپس کا تعلق کھل جاتا ہے. ما لہ من دافع، جو چاہے کوئی زور لگائے اس کا وہ اس کو ٹال نہیں سکتا کوئی، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یعنی آئندہ زمانے کی جس زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں اب، اس میں جو ہولناک عالمی جنگیں ہونی ہیں ان کی پیشگوئیاں ہیں، جن کا آغاز سمندری جنگوں سے ہوگا، پھر آسمانی جنگوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ وہ لوگ اسلام کو قبول نہ کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب پر ایک دفعہ غالب نہ آ جائے. کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. اب دیکھیں آسمان بھی اب لرزہ کھائے گا. پہلے سمندر نے لرزہ کھایا ہے، پھر آسمان کے لرزے کی بات آ رہی ہے، کیونکہ اسی ترتیب سے واقعات ہونے تھے. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سخت لرزہ کھائے گا. وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ بکثرت چلنے لگیں گے. یہ پہاڑ بکثرت چلنے لگیں گے کا کیا مفہوم ہے؟ تسیر الجبال سیرا، پہاڑ بکثرت سیر کریں گے، یعنی لفظی ترجمہ تو یہی نظر آتا ہے پہاڑ خوب سیر کریں گے، لیکن سیر نہیں ہے، چلنا مراد ہے. اور پہاڑ بکثرت چلنے لگیں گے. دو طرح سے پہاڑ چلتے ہیں. ایک وہ عظیم قوتیں جن کو پہاڑ کہا گیا ہے قرآن کریم میں، اور جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنے کی پیشگوئی موجود ہے. اور دوسرا، پہاڑوں پر بہت ہوگی آمد و رفت. پہاڑ چلنے لگیں گے کا مطلب ہے پہاڑوں پر بکثرت آمد و رفت ہوگی. غرضی کہ اس زمانے میں پہاڑوں پر ایسی آمد و رفت ہوئی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لوگ پہاڑوں کو دیکھتے تو تھے اور کہیں کسی وادی میں سے ان تک پہنچ بھی جاتے تھے، مگر اس طرح پہاڑوں کو کہتے ہیں کمیونیکیشن کے قابل نہیں بنایا گیا جس طرح اس زمانے میں بنایا گیا ہے. اور پہاڑ جیسا کہ میں نے بیان کیا، اصل مراد تو یہی ہے کہ پہاڑ جیسی قوتیں حرکت کریں گی اور جو ان علاقوں پر ان کا قبضہ مقدر ہے ان پر قبضہ کر لیں گی. فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جب یہ ساری پیشگوئیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، خوض یلعبون کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ بہت گہرے اتر رہے ہیں. اصل میں بعض امور کی تہ تک اتر رہے ہیں، لیکن یہ محض ایک کھیل تماشا ہے ان کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بیہودہ باتوں میں غرق کھیلتے رہتے ہیں. ان لوگوں کی ہلاکت ہے جو بیہودہ باتوں میں، یہاں فی غوزن میں غرق کو میں نے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. کیا یہ بریکٹس کے باہر بھی آ سکتا ہے یا بریکٹ میں ہی رہنا چاہیے؟ خوض میں نے گہرائی خوض میں پائی جاتی ہے نا کہ نہیں؟ تو پھر جب ہم کہتے ہیں
बेहुदा बातों में गर्क खेलते रहते हैं, किसी ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ये उड़ा दें फिर। किन के लिए हलाकत हो? जो बेहुदा बातों में गर्क खेलते रहते हैं। अल्लज़ीन हुम यौम युदाऊना इला नार जहन्नमा दान। अब यहाँ नार से मुराद जंग की आग भी है और नार से मुराद जहन्नम की आग भी है। बैक वक्त ये दोनों तर्जमे बिल्कुल जायज़ और साथ साथ चलते हैं, क्योंकि नार के मुताबिक सब अहले लुग़त कहते हैं कि बड़ी जंग को भी नार कहा जाता है। यौम युदाऊना इला नार, जब वो जहन्नम की तरफ या एक बड़ी जंग की आग में धकेल दिए जाएंगे। अपने बस से तो नहीं कोई छलांग लगाया करता, अपनी ख्वाहिश से तो नहीं कोई कूदता, मगर हालात इनको मजबूर कर देंगे, वो धकेल दिए जाएंगे। और क़यामत वाली जहन्नम में भी अपनी मर्ज़ी से कौन जाएगा, धक्के से डाले जाएंगे। यौम युदाऊना इला नार जहन्नम दा हाज़िहि नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। यही वो आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब बिल्कुल यही जुमला क़यामत के दिन भी इतलाक़ पाएगा और इस दुनिया की जहन्नम जो इनके लिए भड़काई जाएगी खुद इन्हीं के हाथों से, यानी आलमी जंग, उस पर भी बैन ही इतलाक़ पाता है। ये वो आग है जिसका तुम कहते थे कि नहीं हम इससे बच सकते हैं। अफ़सिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून। अब बताओ ये जादू है? जादू तो ऐसा है जो जिसमें तुम मुब्तला हो गए हो और जादूगर कहा करते थे। अफ़सिहरुन हाज़ा, पस क्या ये जादू है या तुम बसीरत से काम नहीं लेते थे, या तुम देख नहीं रहे का तर्जुमा मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। तुम गौर नहीं किया करते थे इन बातों पर, ये मुराद है। अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुम बसीरत से काम नहीं लिया करते थे। इस लौहा फसबिरू और ला तस्बिरू। अब इसमें दाखिल तो हो जाओ, होना पड़ेगा तुम्हें। इसमें दाखिल हो जाओ, सब्र करो या ना सब्र करो, सब बराबर है। सवाउन अलैकुम, तुम पर बराबर है ये, सब्र करो या ना करो। इन्नमा तुज़्ज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम सिर्फ ये इकट्ठा कर दिया है लिखने में आपने गलत, वो अलग 2 नंबर लगा दिए हैं यहाँ, समझ नहीं आई। नंबर 1 ही था, ऊपर नीचे क्यों ही है आयत, ये नंबर यहाँ लगना चाहिए था। 17 नंबर जो लगा हुआ है ना, तर्जुमा इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे लगता है इससे दूसरी आयत शुरू हो गई है। इसको ठीक कर लें। इसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम सिर्फ उसी की जज़ा दिए जाओगे जो तुम अमल किया करते थे। इन्नमा तुज़्ज़ौना मा कुंतुम तामलून, यानी ये तुमसे ज़बरदस्ती नहीं हुई, जो तुम अमल किया करते थे ये उसका नतीजा है जो तुम अब देख रहे हो। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम, और मुत्तक़ियों का अमल चूँकि नेक था इसलिए यकीनन मुत्तक़ी जन्नतों और नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, उस पर खुशियाँ मनाते हुए जो उनके रब ने उन्हें अता फ़रमाया, और उनका रब उनको जहन्नम के अज़ाब से बचाएगा। फ़ाकिहीन का मतलब खुशियाँ मनाते हुए लुग़त के लिहाज से दुरुस्त है ना, फ़काफ जी। कुलू वशरबू बिमा कुंत हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, मज़े मज़े खाओ और पियो उन आमाल के नतीजे में जो तुम किया करते थे। बेमा कुंतुम तामलून, उन आमाल के नतीजे में जो तुम किया करते थे। तामलून को अमाल के साथ मिला दिया है, इसलिए किया करते थे उसके अंदर ख़ुद ब खुद शामिल हो जाता है। बेमा कुंतुम तामलून, उन आमाल के नतीजे में जो तुम किया करते थे।
اگر اعمال کو چھوڑا جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پھر بھی ترجمہ واضح رہے گا. کلو وشربو، مزے مزے کھاؤ اور پیو ان کے نتیجے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، ان کے نتیجے میں جو تم عمل کرتے تھے یہ بہتر نہیں ہے. یہ اردو میں ٹھیک نہیں بیٹھتا، اس لیے وہی ٹھیک ہے. کھاؤ، مزے مزے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے نتیجے میں جو تم کیا کرتے تھے. متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہ صفوں میں بچھائے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ جو ہے نا، جو تم اعمال کیا کرتے تھے اس کے بعد ان کو جزا کیا دی جانی ہے اس کا ذکر شروع ہو گیا ہے. متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہ صفوں میں بچھائے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اور ہم وزوجناہم بحور عین، اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ ہیں؟ کیا؟ ایک ساتھ اکٹھا کر دیں گے. نہیں، اگر زوج کا معنی رکھنا ہو اسی طرح اور کوئی حرج نہیں اس میں، تو پھر یوں میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مناسب ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ہم انہیں فراخ چشم دوشیزاؤں کے ازواج بنا دیں گے. زوجناہم، ان کے ازواج بنا دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہم پلہ اور ہم کفو ہو جائیں گے. اور وہ حوریں کیا ہیں؟ فراخ چشم دوشیزائیں. اب جو بھی جائیں گے جنت میں وہ ان کے ازواج بنیں گے، اور یہ قطعی بات ہے کہ جنت میں عورتیں بھی جائیں گی. اس لیے یہ وہم جو ہے عورتوں کا، اس کو یہ آیت رد کر رہی ہے، کیونکہ پھر ان کے لیے اس طرح ایک حوری ہوتی ہے کہ حورا بھی ہونا چاہیے، یعنی مذکر حور اور ایک مؤنث حور. حالانکہ لفظ حور میں غالباً تذکیر ہی پائی جاتی ہے. ہاں، دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں نا. لغت میں چیک کیا گیا تھا، اس میں تذکیر بھی ہے حور میں اور تانیث بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جنتی مرد اور عورتیں ان کو ان کا ہم کف کر دیا جائے گا جو ان کا جوڑا وہاں ہوگا. حورن عین کو عورتوں کی صفت ہی رکھے تو عورتوں کو ہی کریڈٹ دیا جا رہا ہے. اگر حورن عین کو عورتوں کی صفت ہی رکھیں تو عورتوں کو کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے. عورتوں کو کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے، مگر جو کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ ازواج جو ہے ان کے، ویسے میں کہہ رہا ہوں بات یہ کچھ مشکل پیدا کرنے والا مضمون ہے، اس لیے میں نے کہا تھا یہاں اس پہ ٹھہر کے غور کی ضرورت پڑے گی. میں نے تو بہت کانٹ چھانٹ کے بعد آخر یہ ترجمہ سوچا تھا، وہ صفوں میں بچھائے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم انہیں فراخ چشم دوشیزاؤں کے ازواج بنا دیں گے. ان میں جب مرد عورتیں بھی شامل ہوں گی تو دوشیزاؤں کی ازواج بنے گی وہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ان دوشیزاؤں کے ازواج بنیں گے. سمجھے؟ کیوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ معنی کہ حور کے لفظ میں دونوں معنی ہیں. ہاں، تو یہاں دو شیزاؤں کا لفظ اختیار کرنے سے ایک کو گویا چن لیا گیا، تو کوئی ایسا نہیں، پھر یہ بالکل غلط ہو جائے گا. اگر حور مردوں کا ترجمہ کیا تو مرد ان کے ازواج کیسے بنیں گے؟ بہت خطرناک ترجمہ ہے یہ. دو تین آیت آگے پھر غلمان لہم، وہ کر لیے، ٹھیک ہے، وہ کوئی پرابلم نہیں.
غلمان والا مسئلہ اسی ترجمے سے حل ہونا ہے، ورنہ دماغ وہاں جا کے بھی بہک جائیں گے. اس لیے یہ ہے جو بنیادی آیت جو چابی ہے اگلے مضمون کی. اس لیے بہت چکر لگا کے میں نے سمجھا ہے کہ اس کے سوا ترجمہ ممکن ہی نہیں یہاں. انہیں میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ اتنے اچھے نیکوکار لوگ ہیں ہاں جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو اگر ان کو حور عین مل جائیں تو حور ان عین لوگوں کو حور مر جائیں تو یہ عورتیں یہاں کی حور بنے گی وہاں جا کے. جی یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے نا. یہ عورتیں حور بنے گی وہاں. مطلب ان کا بھی درجہ اتنا بلند ہوگا، اور یہ ان کے ساتھی نہیں، جو ہیں اس کا مطلب آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہاں جنس کی تقسیم جاری رہے گی آپ کے نزدیک، اور قرآن کریم اس کو رد کر رہا ہے. جو اس سے استنباط ہوتے ہیں دوسرے، ان کو بھی تو سوچیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جو ازواج کا لفظ ہے اس کو ساتھی کا اگر کر نہیں، دیے میری پہلی بات سنو غور سے. وہ جو آپ زور دے رہے ہیں جس بات پر کہ یہی عورتیں وہاں ان کے لیے حور بنا دی جائیں گی، یہ کہہ رہے ہیں نا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں عورتوں اور مرد کی الگ الگ تخصیص جنسی لحاظ سے اسی طرح رہے گی، جس کو قرآن کریم قطعیت سے رد کرتا ہے، کیونکہ روح کی کوئی جنس نہیں ہے، اور جسم کے ساتھ جی اٹھانے کے وقت جنس کا تصور پیدا ہوتا ہے. اور اگر روح کی جنس ہی کوئی نہیں تو یہاں ایسا ترجمہ کرنا جو جنسی ترجمہ ہو یہ بالکل نامناسب ہے، جو آگے جا کے پھر جنسی خیالات کو چلا دے گا اگلے مضامین میں. اب سمجھیں، جی یہ وجہ ہے جو میں اس پر زور دے رہا ہوں. دونوں کو ازواج بنائیں گے. حورن عین جو دوشیزائیں ہیں وہ بھی ایک خوبصورت تصور کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ان میں جنس کوئی نہیں، کیونکہ مردوں اور عورتوں دونوں کی وہ ازواج بنے گی. یہی تو مسئلہ نہیں، دو شیزاؤں سے پھر وہ فراخ چشم خوبصورت وجودوں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے. مگر ترجمہ یہ اجازت دیتا ہو تو پھر ٹھیک ہے. حور کا لفظ اگر دونوں پہ، چونکہ تذکیر تانیث دونوں کے لیے آتا ہے، حورن عینن میں یا مذکر ترجمہ ہو سکتا ہے یا مؤنث ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ڈکشنریاں دوشیزائیں دیتی ہیں جن کو پہلے چھوا نہ گیا ہو ایننس میں، اینن کے نیچے. تو اس حصے کی تحقیق کر لیتے ہیں دوبارہ. حورن میں تو دونوں مضمون شامل ہیں. اینن جو لفظ ہے اس میں اگر فراخ چشم میں صرف فراخ چشمیاں ہوں یا فراخ چشم وجود ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. پھر وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اینن کا ترجمہ کریں. کیا این صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے دیکھنے پر این نے مشکل ڈالی تھی، کیونکہ یہاں این میں غالباً تانیث داخل ہے. سمجھیں؟ اور دوشیزائیں ایسی جنہوں نے ہمیشہ دوشیزائیں ہی رہنا ہے، کیونکہ جنس تو ہے ہی کوئی نہیں. انسوں والا جان نے کوئی چھوا نہیں ان کو. اب یہ بھی صاف ثابت ہے کہ یہاں کی جو عورتیں وہاں جائیں گی ان کے متعلق تو نہیں کہا جا سکتا کہ لم یتم سننا میں قبل ہوں انسوں والا جان، یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا. تو ان ساری آیات کو پیش نظر رکھیں
اور اگر یہ ساری آیات کا مضمون بیک وقت ذہن میں نہ ہو تو ان کے ترجمے بگڑ جاتے ہیں پھر. اور اکثر میں نے جو تراجم کنسلٹ کیے ہیں ان میں یہی دقت نظر آئی ہے. جو ترجمہ کرنے والوں نے لفظی ترجمہ درست کر دیا اور اس ترجمے کو باقی آیات کے ترجموں کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھا کہ ایک تضاد پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن میں تضاد کوئی نہیں. اس لیے اس بنیاد پر ہر ترجمہ ہونا ضروری ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں. جب اس یقین کے ساتھ آپ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر لازماً متعلقہ آیات کو دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ ترجمہ کافی نہیں ہوتا. تو جس کو کبھی جن و انس نے کسی نے چھوا نہ ہو، وہ یہاں کی عورتیں تو نہیں ہو سکتی. یہاں بڑے لوگوں کی گھر بھی رہتی ہیں وہ، اور چھوٹے لوگوں کے گھر بھی رہتی ہیں، اس لیے وہ بعد کی مخلوق ہے. اور جو وہاں کی مخلوق ہے ان کی دوشیزگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو ایک بہت خوبصورت تصویر کشی ہے جنت کی، جس میں کوئی جنس نہیں ہوگی، اور جو ان کا نیا پن ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. جی مومن صاحب، اب واضح ہو گئی بات کیوں یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں دقتیں پیدا کرتی ہیں. اب صرف یہ قمر صاحب والی بات کا دیکھنا ہوگا. اگر این لفظ میں عورتیں اور دوشیزاؤں کا مضمون لغت میں قطعیت سے نہ دیا ہو تو پھر ہم وہ ترجمہ کر سکتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی. میں نے بدولت کا ترجمہ یہاں رکھا ہے جو میرے نزدیک یہ لغت اجازت دیتی ہے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان، ایمان کے سبب سے یا ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی. اگر صرف ایمان لا کر پیروی کی کہتے تو یہ کافی نہیں تھا، کیونکہ اس میں ان کے نیک عمل کا کوئی ذکر نہ ملتا. اب اتبعوا میں ان کے نیک اعمال کا ذکر خود بخود شامل ہو جائے گا، چونکہ ایمان لائے تھے، یا وہی جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کے نیک اعمال کی پیروی کی ہے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی، یعنی نیک اعمال اسی طرح بجا لائے. ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے. اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بد اعمال اولاد کو اگر وہ خالی ایمان لا رہی ہو ظاہر میں اور نیک عمل نہ کر رہی ہو، وہ نہیں ملائے جائیں گے ساتھ. تو یہ خوشخبری صرف ان لوگوں کو ہے جن کی اولاد ایمان بھی لائے گی اور اس ایمان کی بدولت ان کی طرح نیک اعمال بھی بجا لائے گی. ان کو ساتھ ملا دیں گے. اب اعمال تو الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ہر عمل کی جزا الگ الگ ہو سکتی ہے، مگر جن نیک لوگوں نے جنت میں جانا ہی ہے ان کو وہاں اچھے لوگوں کے نیک اعمال کے بلند درجے کی بنا پر ان کی نسبتاً کم درجہ اعمال والی اولاد کو بھی ساتھ کر دیں گے، ان کا الحاق کر دیں گے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے. جبکہ ان کے عمل میں سے انہیں کچھ بھی کم نہ دیں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے عمل اونچے تھے ماں باپ کے. سمجھیں؟ کیونکہ ان کے عمل میں سے کم کیے بغیر ان کی اولاد کا مرتبہ بڑھایا جائے گا.
ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا رہین ہے، یا ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا اسیر ہے۔ اردو میں رہین منت اور رہین کا لفظ عام ملتا ہے، اس لیے میرے خیال میں اسیر کی ضرورت بھی نہیں، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا رہین ہے۔ رہین اسیر کی نسبت زیادہ خوبصورت لفظ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا پہلے مضمون سے ایک ظاہری تضاد ہے۔ اب اگر ہر شخص اپنے اعمال کا رہین ہے تو اس دائرے میں ہی رہنا چاہیے اس کو، اس کے مقام کیسے اونچے کیے جائیں گے؟ دلی آج تم بولے نہیں، آپ آج کیا بات ہے؟ یہ بتائیں۔ جو پہلا مضمون بیان ہوا ہے اس کو اچھی طرح جذب کرنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اعمال خواہ کم بھی ہوئے، وہ ان اعمال کی وجہ سے چھوٹی جگہ مقید نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مرتبہ بڑھا کر اسے اونچا کر دیا جائے گا۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہاں؟ ہے، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا اس کی وجہ نہیں، سے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بتائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مرتبہ بلند کر کے بزرگ والدین کے ساتھ ملانے کے باوجود ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دی جائے گی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیے جائیں گے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے درجات کیسے مل سکتے ہیں؟ اس لیے الحاق ہوتے ہوئے بھی اس قانون کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کہ ہر شخص اپنے عمل کا رہین ہے۔ ان کی اندرونی کیفیات الگ ہیں، ان کے مزے جنتوں کے الگ الگ ہوں گے، ان کی خواہشات الگ الگ ہوں گی۔ اس لیے یہ رہین کا لفظ متضاد نہیں بلکہ مضمون کی گہرائی کو ثابت کرنے والا ہے اور تضاد کو دور کرنے والا ہے۔ ورنہ باقی جگہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخریٰ کے علاوہ دوسرے جو جس نے جو کمایا وہ اسی کے لیے اتنا ہی ہوگا، یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو جہاں تضاد دکھائی دیتا ہے وہاں تضاد دور کرنے کی ایک کوشش نہیں، ایک آیت قطعی طور پر تضاد دور کرنے والی ہے، تضاد پیدا کرنے والی نہیں۔ آگے دیکھیں، اگلی آیت اس کی تشریح کر رہی ہے۔ یشتہون کے لفظ سے ساری وضاحت ہو گئی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، یہی وہ آیت ہے جس کے نیچے میں نے ترجمہ دوسرا کر کے پہلے ترجمے کو ترک کیا تھا، اب میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، اور ہم ان کی مدد کریں گے۔ بِفَاكِهَةٍ کا پہلا ترجمہ یہ تھا طرح طرح کے پھلوں سے، اور غالباً دوسرے ترجموں میں بھی یہی چیز ملے گی، لیکن میں نے بہت غور کر کے دیکھا ہے یہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں۔ وہ یہ بنتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کی مدد کریں گے ایک قسم کے پھل اور ایک قسم کے گوشت کے ذریعے کی عطا سے۔ نہ وہ پھل ہونا ہے نہ وہ گوشت ہونا ہے جو یہاں پسند کرتے ہیں، اور گوشت کے لفظ سے یہ لگتا ہے کہ جسے پرندے مار مار کے کھائیں گے یا ان کو گوشت مہیا کیا جا رہا ہوگا، سپلائی کی جا رہی ہوگی۔ اس کو رد کرنے کے لیے ایک طرح کا لفظ لازم تھا، سمجھیں؟ بِفَاكِهَةٍ ایک طرح کا پھل ہے وہ، وَلَحْمٍ اور ایک طرح کا گوشت ہے، نہ وہ پھل ہے نہ وہ گوشت ہے۔ مما یشتہون، جیسی ان کی خواہشات تھیں اسی قسم کا پھل ملے گا، اسی قسم کا ان کو گوشت ملے گا۔ اور کل امرئ مما کسب رہین کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ اس سے بالکل مطابقت کھا رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
की इश्तिहा क्या थी और आपके जो ग़ुलाम थे उनकी इश्तिहा, उनमें फ़र्क नहीं था। बस उनकी इश्तिहाओं के फ़र्क को मलहूज़ रखा जाएगा वहाँ, और वही फल उनको मिलेगा जो उनकी इश्तिहा के मुताबिक है। हर एक का फल का जो जज़ा मिलनी है फल की सूरत में या गोश्त की सूरत में, उसका फल भी मुख्तलिफ होगा, और जो एक किस्म का गोश्त है, जो भी वो चीज़ है, वो भी मुख्तलिफ होगी। ठीक है। यतनाज़ऊन फ़ीहा कासन ला लग़वन फ़ीहा वला तासीम, वो उसमें एक दूसरे से नाज बर्दारी करते हुए प्याले छीनेंगे। यहाँ नाज बर्दारी करते हुए मैंने ब्रैकेट में डाला है, वरना यूँ लगेगा खामखा छीनेंगे। और ला लग़वन फ़ीहा वला तासीम ने साबित कर दिया कि नाज बर्दारी का मज़मून इसमें दाखिल था, इसलिए मैंने पढ़ने वाले पर खोलने की खातिर ये कर दिया है। वो उसमें एक दूसरे से नाज बर्दारी करते हुए प्याले छीनेंगे, क्योंकि इसका अलग लुत्फ़ है एक। ठीक है। क्या बढ़ के लेने का मजबूर है कि यतनाज़ऊन फ़ीहा कासन, एक दूसरे से आगे बढ़ के प्याले को आगे बढ़ के लेने की कोशिश करें, यानी बजाय छीनने धींगा के। मुश्ती करते हुए एक दूसरे से आगे जाकर पहले लेने की कोशिश करेंगे। लपकेंगे उस की तरफ, और बजाय छीनने के। यतनाज़ऊन में तो यतक़ाबलून नहीं है, खींचने का मज़मून है या एक छीनने का। क्यों जी? कमर साहब जो बात कर रहे हैं उसमें यतनावलून अगर होता तो वो मफ़हूम वो बना। ठीक है, वो जी तनावुल तो है ही नहीं ना जी इसमें। जी, तनाज़ा में तो इस तनाज़े में एक दूसरे से धींगा मुश्ती भी आ सकती है, जी और एक दूसरे से छीनना भी आ सकता है। जी और जो नक्शा है उसमें छीनने वाला मज़मून ही इतलाक़ पाता है। वो एक दूसरे से इस तरह छीनेंगे कि उसमें लग़व और गुनाह नहीं होगा कोई। जब इस तरह छीनेंगे कि लग़व और गुनाह नहीं होगा, तो हम किस तरह छीनते हैं? प्यार और मोहब्बत से, नाज बर्दारियों से, तो उस तरफ इशारा हो जाएगा कि जिस तरह दुनिया में मोहब्बत करने वाले वो चीज़ जो कसरत से है वो एक दूसरे की उड़ा लेते हैं बाज़ दफ़ा, तो सिर्फ़ वो प्यार के इजहार के तौर पर है, वरना लगव बात हो जाएगी। लगव इसलिए भी होगी कि जहाँ हर एक को कसरत से मिला हुआ है, वहाँ मतलब क्या है छीनने का। और गुनाह के तौर पर चोरी भी नहीं करेंगे कि चुप करके चीज़ खिसका ली किसी की इसलिए वो एक दूसरे से नाज बर्दारी करते हुए प्याले छीनेंगे, उसमें ना कोई बेहूदगी होगी ना गुनाह की बात। व यतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन ग़िलमानुल लहुम कान्नहुम लुलुउम मकनून। अब बताएं जी इसका क्या तर्जुमा? ठीक, अगले वक्त ख़त्म हो गया, इसको ख़त्म कर लेते हैं शायद को, फिर आगे चलेंगे। क्यों जी? लोलू मकनून तो उन मोतियों को कहते हैं जिन्हें ढांप कर रखा जाए। तो ग़िलमान लोलू मकनून जैसे कैसे बनेंगे? वही दोशीज़गी वाला मज़मून भी इसमें आ जाता है। दोशीज़ाओं को गैर मुतल्लका शख्सों से बचा कर रखा जाता है, और मोती जिनको बचा कर रखा जाए उनकी चमक तमक बहुत आला दर्जे की हो जाती है। इन दोनों मज़मून उसमें आ जाते हैं। बस मैंने इसका ये तर्जुमा किया है। और ऐसे नौउम्र लड़के, अब यहाँ ग़िलमान से मुराद लड़के ही रखा हुआ है सरेदस्त, और ऐसे नौउम्र लड़के जो ढांप कर रखे हुए मोतियों की तरह दमक रहे होंगे, उनके गिर्द घूमेंगे। हैं? हाँ, बिल्कुल वाज़ेह होगी बात। लहून का तर्जुमा इसमें आ गया।
کیا لہوم کا ترجمہ اس میں آ گیا. آ گیا ہے. ان کے جو میں کر رہا ہوں یہ لہوم کا ترجمہ کیا ہوا ہے. ان کی خاطر یا ان کے یہاں ان کی خاطر گھومیں کرنے کی بجائے ان کے گرد گھومے کرنے سے زبان زیادہ سلیس بھی ہو جاتی ہے اور لہوم کے معنوں میں ان کے ہو سکتا ہے میرے خیال میں. کیونکہ عامر صاحب ہو سکتا ہے نا. ہاں جی. اور وہ سارا اشتباہ جو پہلا تھا وہ سارا دور ہو جاتا ہے. پہلے مضمون کے ساتھ یہ ساری بات مطابقت رکھتی ہے. ورنہ یہ جو مولوی لوگ ہیں انہوں نے غلمان پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. نہایت بیہودہ ترجمے غلمان کے کرتے ہیں یہ لوگ. اور پھر وہی تفریق جنس کی تفریق بیچ میں آ گئی. اب تو گرد گھومنے والے تو بالکل مضمون ہی بالکل الگ ہو گئے. وہ تو چکر لگا رہے ہیں خوبصورت اور بڑا دلکش نظارہ ہے. ایک بیٹھے ہوئے ارد گرد چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پاک باز بچے ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ ہو گئے بس. اس کے بعد آگے پھر ابھی صرف 25 میں نے کہا تھا نا لمبا چلنا معاملہ. یہ لے لیں. اس سلسلے میں وہ جو بخا والی آیات ہیں ان کے اوپر بھی کافی غور کی ضرورت ہے. وہ آگ میں سے کس نے آواز دی. باقی جگہ تو بخا کا ترجمہ ہمارے مفسرین نے یہ کر لیا نا کہ الگ باہر سے آواز آئی ہے. من فی النار اس کو پکارا گیا ہے. یعنی پکارنے والا باہر ہے اور جو آگ میں ہے اس کو پکارا گیا ہے. اس سے مراد میں نے انبیاء لیے ہیں. ٹھیک ہے. جو نار عشق میں ہے پھر وہ مضمون سارا درست ہو کے آگے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تحقیق کر کے کریں گے. اب وقت ہو گیا نماز کا.